الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج ہمارا دوسرا درس ہے عقیدہ سیریز کا، اور ہم پڑھ رہے شروط لا الہ الا اللہ، کنڈیشنز آف لا الہ الا اللہ. اور اس میں ہم پہنچے تھے یہاں تک، اس پیج تک. تو قال العلامة ابن ابی العز، علامہ ابن ابی العز، یہ بہت ہی بڑا نام ہے، ٹھیک ہے. فی شرح التحاویہ، جو ہمیں اینڈ پہ پڑھنا ہے، اس سیریز کے اینڈ پہ جو پڑھنا ہے نا ہمیں، وہ ہے عقیدہ تحاویہ. اس کی شرح کی ہے ابن ابی العز صاحب نے. تو اس میں وہی ابن ابی العز صاحب رحمہ اللہ جو ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اعلم ان التوحید، تم جانو کہ جو توحید ہے، اول دعوت الرسل، یہ رسولوں کی پہلی دعوت ہے. فرسٹ پریفرنس انہیں دعوت جو توحید کے بارے میں دی تھی. وہ اول منازل الطریق، اور پہلی منزل راستے کی اور جانے کے لیے جو ہے، اللہ کی اور جانے کے لیے، وہ کیا ہے؟ توحید. وَأَوَّلُ مَقَامٍ يَقُومُ بِهِ السَّالِكُ إِلَى اللَّهِ، پہلا وہ مقام جس پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور جس سے ایک چلنے والا، ایک سالک، سالک بولتے ہیں کس کو؟ چلنے والے کو. کوئی نام بھی رکھتا ہے سالک، سالک کا مطلب ہوتا ہے چلنے والا. إِلَى اللَّهِ، وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے. وَلِهَذَا كَانَ الصَّحِيحُ، اسی لیے صحیح ہے، ان اول واجب یجب علی المکلف، کہ جو پہلا واجب، اول واجب جو واجب ایک مکلف پہ ہے. میں نے آپ سے کہا تھا مکلف کا مطلب ہوتا ہے ریسپانسبل. انسان اور جن جو ہے ان کو بولتے ہیں کیا؟ مکلفین. دو مخلوق جو ریسپانسبل ہے اپنے ایکشنز کے لیے، جن کو جنت جہنم ہوگا، حساب اور کتاب ہوگا. تو مکلف پر واجب ہے، جو صحیح ہے کہ پہلا واجب ایک مکلف، ایک رسپانسبل لیونگ بینگ کے لیے، ہیومنز اور جنس کے لیے، وہ کیا ہے؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ، یہ گواہی دینا کہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کے مستحق نہیں ہے صرف اللہ تعالیٰ کے. لا النظر، نظر اس میں نہیں آ جاتا ہے پہلا واجب. نظر بھی کرنا ہے انسان کو، لیکن وہ پہلا واجب نہیں ہے. اب یہ نظر کا مطلب نہیں ہوتا دیکھنا، اس نظر کا مطلب ہوتا ہے تفکر کرنا. کیا ہوتا ہے؟ تفکر کرنا، غور و فکر کرنا ہے نا. انسان دنیا میں آ جاتا ہے، وہ غور کرتا ہے اپنی ایگزسٹنس پہ، اپنی کانشیسنس پہ، اپنے شعور پہ، اپنے سراؤنڈنگس کو دیکھتا ہے، ماحول کو دیکھتا ہے، کائنات کو دیکھتا ہے، اس کا وسیع نظام دیکھتا ہے، کاسمک آرڈر دیکھتا ہے، گلیکسیز دیکھتا ہے، انٹیلیجنٹ ڈیزائن دیکھتا ہے، انٹریکیٹ میکینزمس دیکھتا ہے، آرگینزمس کو دیکھتا ہے، ڈفرینٹ آرگینزمس کو. تو انسان کیا کرتا ہے؟ غور کرتا ہے، تفکر کرتا ہے اس چیز پہ کہ آخر یہ سب کیسے آ گیا ہوگا. کیا یہ بائی چانس آ گیا ہوگا؟ یہ اسپونٹینیسلی آ گیا ہوگا؟ یہ خود بخود ہو گیا ہوگا، بائی رینڈم چانس، بائی رینڈم پروسیسز؟ یا کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ہوگا جو خالق ہوگا، خالق کائنات جو ہوگا، جو انٹیلیجنٹ ڈیزائنر ہوگا اس کے پیچھے، جو میتھمیٹیکل مائنڈس کے پیچھے ہوگا، جو خالق کے پیچھے ہوگا، مصورس کے پیچھے ہوگا، ایک ڈیزائنرس کے پیچھے ہوگا، وہ اس پہ غور کرتا ہے. لیکن پہلا واجب یہ نہیں ہے. پہلا واجب ہے شہادت ان لا الہ الا اللہ، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے بغیر کوئی بھی بات کے لائق نہیں ہے. تو صحیح سی بات ہے کہ جب انسان غور کرتا ہے کائنات کے اوپر، وہ خود کہتا ہے لا الہ الا اللہ. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا سن کی اور مون کی اور، اس نے کہا نا کہ فلما افل قال لا احب الافلین، جب سن ڈوب گیا اس نے کہا مجھے پسند نہیں ہے جو ڈوبیں گی چیزیں. جب رات کو مون دیکھی اس نے، وہ بھی ختم ہو گئی، پھر دن میں مون دکھتی نہیں ہے. سٹارز دیکھے تو دن میں سٹارز دکھتے نہیں ہیں. تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ سب ڈپینڈنٹ بینگز ہے، ان میں خود مختاری نہیں ہے، ان میں اتھارٹی نہیں ہے، ان میں ایبسلیوٹ اتھارٹی نہیں ہے. پھر اس نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیف وما انا من المشرکین. اب میں اپنے چہرے کو اس ذات کی اور ٹرن کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان پیدا کر دی، جو خالق ہے. وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. کہ آیت اللہ، اللہ کیسے کہا کیا؟ اچھا اس کے بعد ولا القصد الى النظر، اور نہ ہی انٹینشن ہونا نظر کی اور، تفکر کی اور. یہ پہلا واجب نہیں ہے. پہلا واجب گواہی دینا ہی ہے لا الہ الا اللہ کی. ولا الشک، اور نہ ہی شک سے شروعات ہو جاتی ہے، اسکیپٹسزم سے شروعات نہیں ہو جاتی ہے توحید کی. توحید توحید ہی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کون اسپیمنگ کر رہے ہیں اس میں کمنٹ سیکشن میں؟ مجھے لگتا ہے بند ہی کرنا پڑے گا. اب کیا کریں گے؟ یہاں پہ کچھ بچے آ جاتے ہیں، بچے دماغ کے. حضرت یہ والی آیت، آیت اللہ و آیت رسول کم، کیا مطلب کیا ہے؟ کیا ڈسٹریکٹ کرتے گئے؟ اچھا اس کے بعد کما ہی
اقوال لارباب الکلام المذموم، جیسے کہ یہ اقوال ان کے ہیں جو ارباب الکلام المذموم ہیں، جو مذموم کلام کے ساتھ کے رب بنے ہوئے ہیں، جو لارڈز بنے ہوئے ہیں مذمت کیے شدہ کلام کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ کلام صحیح نہیں کہ شک سے اسٹارٹ کرنا ہے انسان کو، تفکر کرنا، تفکر سے اسٹارٹ کرنا ہے کس سے؟ پہلا واجب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا۔ وقال رحمہ اللہ فی موضع آخر، ایسے ہی جو ابن ابی العز صاحب ہے وہ ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں، من شرح تحاویہ، تحاویہ کی شرح کے اندر، ائمۃ السلفی، ائمہ جو ہے یہ امام کی جمع آ جاتا ہے۔ امام کیا ہوتا ہے؟ لیڈر، جو لیڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ امام، امام کی جمع آتی ہے ائمہ، ائمۃ السلف، جو سلف کے ائمہ ہیں۔ سلف کیا ہوتا ہے؟ جو ہم سے پہلے گزرے لوگ، ٹھیک ہے؟ کو بولتے ہیں سلف الصالحین، نیک لوگ۔ ائمۃ السلف کلهم متفقون، ان کے وہ سارے سلف کے جو ائمہ، امام جو اسلاف میں گزرے ہیں، وہ سارے اس بات پہ متفق ہے، علی ان اول ما یؤمر به العبد، کہ سب سے پہلا جس کا حکم دیا گیا ہے، یؤمر، کمانڈ دیا گیا ہے بندے کو، الشہادتان، وہ ہو گیا دو گواہیاں دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول، ان کو بولتے ہیں شہادتان، یا بولتے ہیں شہادتین، کیا بولتے ہیں؟ شہادتان یا شہادتین۔ وہ کلمۃ لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے، ورڈ جو لا الہ الا اللہ ہے، وہ کیا ہے؟ ہی الکلمۃ التوحید، یہ توحید کا کلمہ ہے۔ وہ کلمۃ الاخلاص، یہ اخلاص کا کلمہ ہے، کہ اس پہ ہم سنسیئرلی عبادت خالص اللہ کی کرتے ہیں، خالص طور پہ۔ وہی اول رکن من ارکان الاسلام، یہ اسلام کے ارکان میں سے، اسلام کے پلرز میں سے پہلا پلر ہے۔ وہ اعلیٰ شعبۃ من شعب الایمان، یہ ایمان کے شعبوں میں سے، ایمان کی برانچز میں سے پہلی برانچ ہے، پہلی نہیں، اعلیٰ، اعلیٰ شعبۃ، سب سے اونچی برانچ ہے، ٹاپ موسٹ برانچ جو ہے وہ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کہا جائے گا۔ اچھا یہ اب جواب دینا پڑے گا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اول الامر منکم، ان کی تم اطاعت کرو۔ اول الامر بولتے ہیں جن کو اتھارٹی دی گئی ہو معاملے کے اندر، ترجمہ ہوتا ہے، لغوی معنی ہی ہوتا ہے اول الامر۔ اس سے مراد ہے کیا؟ علماء اس سے مراد ہے، اس سے عمرہ مراد ہے، جو امیر ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اس سے وہ مراد ہے۔ لیکن اب دیکھیے وہاں پہ دھیان سے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، وہاں پہ نہیں آ گیا وہ اطیعوا اول الامر منکم، نہیں آ گیا، وہاں پہ گیا وہ اول الامر منکم، یعنی کہ علماء کو فالو کرنا ہے انسان کو، لیکن تب فالو کرنا ہے جب وہ دیں گے دلیل قرآن اور سنت سے، کیونکہ خود جو ہمارے ائمہ گزرے ہوئے ہیں، انہوں نے خود کہا تھا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، انہوں نے خود کہا تھا، اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جو صحیح حدیث ہوگا وہ میرا مذہب ہے، میرا کوئی الگ مذہب نہیں ہے، صحیح حدیث از مائی مذہب۔ امام مالک کہتے ہیں کہ لا یرد، وہ بولتے ہیں کہ کل یؤخذ من قولی ویرد الا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کسی انسان کا قول ہم ایکسیپٹ بھی کر سکتے ہیں اور ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں، چاہے وہ کتنا بڑا امام بھی کیوں نہ ہوگا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں لا محالہ ایکسیپٹ کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو الامر کی ہمیں، علماء کی ہمیں اتباع کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، لیکن وہ معطوف کس پہ؟ اللہ اور رسول کی اطاعت پہ۔ اگر اللہ اور قرآن و حدیث میں نہیں آ گیا ہے، علماء بولتے ہیں، ہمیں کر رہے ہیں، وہ بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد وہی اول رکن من ارکان الاسلام، یہ پہلا رکن ہے، آ، ہاں میں نے کہا نا علماء سے مراد کچھ تفاصیل کے اندر علماء بولتے ہیں، کچھ بولتے ہیں اس سے مراد عمرہ ہے، ان شارٹ لغوی معنی اس کا ہو جاتا ہے، جو لٹرل میننگ ہے علماء کا مطلب ہوتا ہے جن کو اتھارٹی دی جاتی ہے۔ اچھا، وہی اول واعظم واجب علی المکلف، پہلا واجب اور اعظم، عظیم ترین جو واجب ہے، گریٹسٹ نیسسٹی، گریٹسٹ مینڈیٹری تھنگ جو انسانوں پہ ہے، مکلفین پر ہے، ریسپانسبل بینگس پر ہے، وہ کیا ہے؟ گواہی دینا لا الہ الا اللہ کی، ٹھیک ہے؟ وہ آخر واجب علیہ، آخری واجب بھی انسان پہ یہ کہ جو مر جائے گا اس کے زبان سے نکلنا چاہیے لا الہ الا اللہ۔ فلا اعظم علی المکلف منها علما وعملا، ایک مکلف، ایک ریسپانسبل بینگ انسان کے لیے جس کو تکلیف دی گئی ہے شریعت کی، اس کو فالو کر رہے ہیں شریعت کو، اس کے لیے کوئی بھی عظیم نہیں ہے کلمہ، علم کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی لا الہ الا اللہ سے عظیم کلمہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہاں سے لکھا ہے شروط لا الہ الا اللہ، کنڈیشنز آف لا الہ الا اللہ، ہمیں آج سے پڑھنا ہے۔ میں پڑھاؤں گا ڈیپ بہت زیادہ، ٹھیک ہے؟ چاہے آپ کو سمجھ آئے نہ آ جائے عربی، میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ یہاں پہ کچھ ایسے ہوں گے جنہیں پڑھا ہوگا بہت، تو میں پڑھاؤں گا پورا ڈیپتھ لیول تک انشاءاللہ، سب سمجھ پائیں گے پھر بھی۔ دیکھیے شرط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
پہلے بولیں گے آسانی کے طور سے. شرط کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے بنا مشروط نہیں ہوگا. شرط اور مشروط لازم ملزوم ہوتے ہیں نا. دیکھیے ہم سمجھیں گے یہ چیز. فار ایگزامپل نماز پڑھنا جو ہے وہ مشروط ہے. ٹھیک ہے نماز لکھتے ہیں یہاں پہ. اور شرط کیا ہے اس کے لیے؟ وضو کرنا. اگر وضو ہم نے نہیں کیا ہوگا نماز آئے گی نہیں. تو نماز کے لیے وضو کرنا کیا ہے؟ شرط. نماز کیا بن گئی؟ مشروط. آواز بڑھانی ہے. اس میں آواز اتنی آ جاتی ہے اس مائک میں. صاف آتی لیکن کم آ جاتی ہے آواز. ایک اور بات. ٹھیک ہے اگر کسی انسان کو عبادت قبول کروانی ہے اپنی عبادت قبول کروانی ہے. عبادت قبول کرنے کی کنڈیشنز کیا کیا ہے؟ کوئی بول سکتا ہے؟ شباش بتائیے. پہلی کیا ہے؟ ایمان باللہ. ایمان ہونا چاہیے. توحید ہونا چاہیے انسان کو. اور بتائیے شباش. اخلاص ہونا چاہیے انسان کو کہ وہ خالص اللہ کے لیے عمل کرتا ہوگا. ریا اس کو نہیں ہوگا. نمبر تین. کوئی بول سکتا نمبر تین کیا ہے؟ متابعہ. کہ اتباع کریں گے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو. تو ایمان اخلاص اور متابعہ یہ شرط ہوتی ہے. عمل کی قبولیت کی کنڈیشن رہتی ہے. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا وہ شرط کس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں گے ڈیفینیشن شرط کی عربی زبان میں. شرط کس کو بولتے ہیں؟ ٹھیک ہے شرط بولتے ہیں عربی زبان کے اندر. میں یہاں پہ لکھتا ہوں. مجھے لگتا ہے آپ اس کو اب جن کو عربی نہیں آتا وہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا ان کو سمجھنا. میں زبانی بولتا ہوں. ما يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدمه. ڈیفینیشن یہی ہے. ما يلزم من عدمه عدم المشروط. ہاں سوال کریں گے سارے اینڈ پہ. ٹھیک ہے ایسا میں بتاؤں ڈسٹریکٹ ایسے بھی. اور جو پڑھتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے ڈسٹریکٹ. تو سوال ہوگا اینڈ کے 5 منٹ میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے شرط کا مطلب ہوتا ہے. میں لکھتا ہوں. مجھے لگتا ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں. دیکھیے ما يلزم من عدمه. اگر سمجھنے کا مسئلہ نہیں ہے کچھ یہ. عدم المشروط. ٹھیک ہے ولا يلزم من وجوده. یہ کچھ نہیں ہے بس ٹرمنالوجی تھوڑی وہاں یہاں کی. یہ ورڈ پلے کیا ورنہ آسان ہے. وجودی وجود المشروط ولا عدمی. دیکھ کیا بول رہا ہے. اس کو کہتے بریک ڈاؤن کرتے ہیں آہستہ آہستہ. ما یلزم جس سے لازم آ جاتا ہے نیسسٹیٹ ہو جاتا ہے. من عدمی جس کے عدم سے. عدم بولتے ہیں نہ ہونے کو نتھنگنیس کو. ٹھیک ہے عدم کیا ہوتا ہے؟ نہ ہونا. ما یلزم من عدمی عدم المشروط جس کے نہ ہونے سے مشروط بھی نہیں ہوگا. اگر شرط نہیں ہوگا تو مشروط بھی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے دیکھیے جس کے نہ ہونے سے لازم آتا ہے کہ مشروط بھی نہیں ہوگا. مثال کیا ہے؟ مثال تھی نا یہاں پہ جو ہم نے کہا تھا اگر ہم وضو نہیں کریں گے نماز نہیں آ جائے گی. تو اگر وضو عدم ہے وضو نہیں کریں گے ہم تو جو مشروط نماز ہے وہ بھی نہیں آ جائے گی. تو ما یلزم من عدمی عدم المشروط. شرط وہ ہوتا ہے جس کے نہ ہونے سے مشروط بھی فوت گر جاتا ہے. ٹھیک ہے جیسے ہم بولیں گے کوئی انسان عبادت کر رہا ہے. ٹھیک ہے ہاں ریکارڈنگ میں کرتا ہوں سنیشا گروپ میں. کوئی انسان عبادت کرتا ہے. ٹھیک ہے عبادت کیا ہے؟ وہ مشروط عمل ہے. شرط کیا ہے اس کا؟ اخلاص ہونا چاہیے. انسان عبادت کر رہا ہے پڑھ رہا ہے اخلاص نہیں ہے تو پڑھنا کیا ہو جائے گا؟ ضائع. تو اگر اخلاص نہیں ہے شرط نہیں ہے تو مشروط خود بخود گر جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں. تو ویسی ہوتی ہے. کوئی انسان بدعت کر رہا ہے وہ عبادت ہی کر رہا ہوتا ہے نا. وہ سوچ رہا تھا میں عبادت کر رہا ہوں نہیں عمل کر رہا ہوں دین میں. لیکن متابعہ نہیں ہوتی ہے. متابعہ کیا ہے؟ شرط اتباع کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اگر وہ اتباع نہیں کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں سے کیا ہو رہا ہے اس کو عملی قبول نہیں ہو رہی ہے. تو اگر شرط نہیں ہوگا تو مشروط بھی نہیں رہ جاتا ہے. تو وہی بول رہا ہے ما يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدمه. لیکن جس سے لازم نہیں آئے گا جس کے وجود سے لازم نہیں آئے گا. یہ بات سمجھیے میں لکھتا ہوں. ولا يلزم لازم نہیں آ جائے گا من وجود ہی اس کے وجود سے. کس کے وجود سے؟ شرط کے وجود سے. اگر شرط وجود میں ہے موجود ہے وجود المشروط یہ نہیں نیسری ہے کہ مشروط بھی آ جائے گا. اگر میں نے وضو کر دیا جو کہ شرط ہے نماز پڑھنے کا کیا میری نماز آ جائے گی؟ نہیں آ جائے گی کیونکہ نماز مشروط ہے. اگر سمجھ جائے گا تو مسئلہ نہیں ہے. اتنا سمجھنا ہے کہ شرط کے بنا مشروط نہیں آ سکتا ہے. لیکن مشروط کے بنا خالی شرط تو آ سکتا ہے نا. کنڈیشنز کچھ بھی ہو سکتی ہے.
کنڈیشن سے جو فلفل کوئی چیز ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں ہو سکتا ہے، وہی سمجھا ہے، ولا عدمی، اور نہ ہی اس کے عدم سے. اگر مطلب فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس جو شرط ہے وہ ہے ہی، جو شرط ہے وہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اس سے لازم نہیں آ جائے گا کہ مشروط بھی ہو. دیکھیے ولا یلزم من وجودی وجود المشروط ولا عدمی، اور نہ ہی مشروط کا نہ ہونا اس سے لازم آ جائے گا. کتنا وہی چیز دیکھیے، اگر شرط جو ہے ولا یلزم من وجودی وجود المشروط، لازم نہیں آئے گا اس کے وجود سے مشروط کا وجود ہونا. ان شارٹ اگر میں نے نماز پڑھی، وضو کر دیا، تو اس سے میرا غسل، اس سے مطلب میرا یہ ہو جائے گا، نماز آ جائے گی وضو کرنے سے. نماز الگ پڑھنی ہے، وہی سمجھا رہا ہے. ان شارٹ کنڈیشن تو پتہ ہی ہے، شاید انگلش میں بولتے ہیں کنڈیشن اس کو. اس کے بعد اب بول رہا ہے کہ معنی شہادتی ان لا الہ الا اللہ. واٹ از دا میننگ آف بیئرنگ دا وٹنس دیٹ دیر از نو ون ورتھی آف ورشپ ایکسیپٹ اللہ. کیا مطلب ہے اس کا گواہی دینے کا کہ کوئی بھی بات کے مستحق نہیں ہے صرف اللہ تعالیٰ کے. ومعنی شہادتی ان لا الہ الا اللہ، وہ کیا ہے اس کا مطلب؟ نفی الاستحقاق العبادہ، کہ آپ نفی کرتے ہو، آپ نگیشن کرتے ہو استحقاق العبادہ، کہ آپ کسی کو ڈیزرونگ قرار دو، آپ کسی کو مستحق قرار دو عبادت کے بارے میں، کہ کوئی ڈیزرو کرتا ہے ٹو بی ورشپڈ، کوئی بھی نہیں کرتا ہے. اس کی آپ نگیشن کر دو، نفی کرتے ہو آپ اس کی، ٹھیک ہے. نفی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نگیشن کرنا، یہ بات یاد رکھنی ہے. اور اس بات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ثابت کرنا. اس بات یعنی کہ افرمیشن کرنا، بولنا ہاں ایسا ہے. نفی کا مطلب نگیشن، ایسا نہیں ہے، نو بولنا. اس بات کا مطلب افرمیشن، ہاں بولنا. تو ہم بولتے ہیں نفی الاستحقاق العبادہ، نگیشن کرنا کسی کو بھی عبادت کا ڈیزرونگ قرار دینے سے. کوئی بھی ڈیزرو نہیں کرتا ٹو بی ورشپڈ عن کل ما سوا اللہ، ہر اس چیز سے جو کچھ سوا اللہ کے سوا جو کچھ ہوگا. ما سوا اللہ یا ما دون اللہ سیم ہوتا ہے. جو اللہ کے بغیر جو کچھ بھی ہے اس سے آپ نگیشن کرتے ہو کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اس کو بولتے لا الہ. یہ تھا ابھی تھا لا الہ تھا نا، دیر از نو ون ورتھی آف ورشپ. الہ کو بولتے انگلش میں بولتے ڈیٹی ہے نا، دا ون ورتھی آف، دا ون ہوز ورشپ از بینگ ڈن، اس کی بات کی جاتی ہے، اس کو بولتے الہ. الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود. کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی معبود ہے برحق، ہم بولتے ہیں ساتھ میں، لیکن کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے اللہ کے بغیر. کیونکہ معبود تو بہت سارے ہیں نا جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں. کچھ لوگ بندروں کی عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ مخلوق کی بات کرتے ہیں، بلکہ تو کچھ لوگ شرمگاہوں کی عبادت کرتے ہیں. یہ سچ میں ایسا بھی ہے. تو معبود انہیں بہت سارے بنا لیے جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، ان کے جو فالس ڈیٹیز ہیں جن کو بولتے طاغوت. ہر اس چیز کو اس کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے بغیر، اس کو بولتے طاغوت. ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. فی الحال یہاں پہ سمجھ رہے ہیں کہ ہر اس چیز سے نفی کرنا کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے ورشپ ایکسیپٹ اللہ، صرف اللہ تعالیٰ ڈیزرو کرتا ہے ورشپ. اسی لیے وہ اثبات ہوا للہ، اور ثابت کرنا ورشپ کو، عبادت کو صرف اللہ عز و جل کے لیے، عز و جل وحدہ، اس اکیلے رب کے لیے. لا شریک لہ، جس رب کا کوئی شریک نہیں ہے. فی عبادتہ، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. کما انہ لا شریک لہ فی ملکی، جیسے اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے اس کے بادشاہت کے اندر، کنگڈم کے اندر، سورینٹی کے اندر، ٹھیک ہے، پاور کے اندر، لارڈشپ کے اندر. جیسے اللہ تعالیٰ کا لارڈشپ کے اندر کہ وہ خالق کے کائنات اکیلا ہے، وہ اکیلا کریٹر، وہ اکیلا چیریشر، اکیلا وہ جو ہے پرووائڈر ہے، اکیلا ہے وہ صرف اپنے لارڈشپ میں، اپنے لارڈشپ ایٹریبیوٹس میں، ملکیت میں، یا بولیں گے ہم ربوبیت کے اندر. ویسے ہی وہ اپنی عبادت کے اندر بھی اکیلا ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ الوہیت. پچھلی بار پڑھ لیا تھا ہم نے کہا تھا توحید جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیٹیگرائز 3 حصوں میں. توحید کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، ٹھیک ہے. آپ لکھ سکتے توحید کو بولتے ہیں عربی زبان کے اندر افراد اللہ. کیا بولتے ہیں؟ افراد اللہ، اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، توحید، ٹھیک ہے. افراد اللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا. اب اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا کس کس چیز میں ہے؟ نمبر 1 چیز توحید اللہ، افراد اللہ تعالی فی العبادہ، عبادت کے اندر. اور اسی کو ہم کیا بولتے ہیں؟ توحید العبادہ، اللہ کو ایک ماننا اس کی عبادت کے اندر. یا اس کا ایک اور نام ہے توحید الالوہیہ، اللہ تعالیٰ کو اپنے الہ ہونے کے اندر، معبود ہونے کے اندر اکیلا کن اور یکتا ماننا، اسے ہم بولتے ہیں توحید الالوہیہ. ایسے افراد اللہ فی العبادہ تعالی
فی العبادہ وفی الربوبیہ، یہاں لکھ سکتے ہیں آپ ربوبیہ، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اس کے رب ہونے کے اندر. تو وہی پہ آتا ہے سیکنڈ جو ہے کائنڈ آف توحید، اس کو بولتے ہیں توحید الربوبیہ. کیا بولتے ہیں؟ توحید الربوبیہ، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یکتا ماننا اس کے رب ہونے کے اندر، کہ خالق وہ اکیلا ہے، مالک وہ اکیلا ہے، رازق وہ اکیلا ہے، سننے والا سمیع وہ اکیلا ہے. وہ اس میں نہیں آئے گا، وہ اسما صفات میں آئے گا. فی الحال ربوبیہ ہو گیا لارڈ شپ، جو لارڈ شپ کے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں. مارنا اکیلا ہے، اکیلا مارتا ہے وہ، محی ممیت، ٹھیک ہے، وہ اکیلا ہے. اس کو بولتے ہیں توحید الربوبیہ. اور ایسی ہم نے کیا کہا، توحید کا مطلب ہوتا ہے افراد اللہ تعالی فی العبادہ، اللہ تعالیٰ کو فرد ماننا، ایک ماننا عبادت میں، اور فی الربوبیہ ربوبیت کے اندر. ایسے ہی وفی الاسماء والصفات، اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات کے اندر بھی اس کو ایک ماننا. جو یہاں پہ میں لکھوں گا پوائنٹ نمبر 3، جو تھرڈ کائنڈ آف توحید ہے، اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ توحید الاسماء والصفات، اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اس کے اسماء و صفات کے اندر، اس کے نیمز اور ایٹریبیوٹس کے اندر، کہ وہ رحمان رحیم خالق مدبر رازق، جتنے بھی نام، محی ممیت، ٹھیک ہے، مہیمن عزیز جبار متکبر، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں وہ سارے نام انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اس میں میرے پاس اچھی کتاب ایک ہے، یہ عربوں کی کتاب ایک ہے، بس ہم وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ والی کتاب ایک ہے میرے پاس، اس میں اس نے لکھے سارے اللہ تعالیٰ کے نام ڈیفائن اس نے کیا اچھے سے، مطلب پورا ڈیفائنڈ میننگ اس نے لکھا ہے اس میں. انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کبھی، یہ کچھ دنوں کے بعد ہی پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے یہ پڑھنا. ٹھیک ہے. کیا ہو گیا اس کو؟ شاید یہاں سے ماؤس پہ دب کیا غلطی سے. ہاں پہ پیج نمبر کیا تھا ہمیں؟ شاید 30 تک تو ہوگا ہی کم سے کم. ہاں. کہاں پہ تھے ہم؟ یہاں پہ تھے نا ہم. شروع لا الہ الا اللہ کا پہلا پیج ہوگا وہ. ہاں یہاں پہ تھے ہم. تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اس کے ناموں کے اندر، اس کے صفات کے اندر، کہ وہ اکیلا اپنے ناموں اور صفاتوں کے اندر ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. دیر از نو سملٹیوڈ آف اللہ، سملٹیوڈ بولتے ہیں اس کو، اس کا شبیہ کوئی نہیں ہے. میں یہاں پہ لکھتا ہوں کچھ چیزیں، آپ یہ لکھیں گے کاپی پہ. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی مثیل نہیں ہے. مثیل مطلب ہو گیا جس سے ہم اللہ تعالیٰ کو ایگزامپل دے پاتے. ٹھیک ہے. کوئی مثیل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، سملٹیوڈ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی شبیہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. ہم کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو مشابہت نہیں دے سکتے، سملیرٹی نہیں ہم دے سکتے اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں اس جیسا. لیس کمثلہ شیء، کوئی ہے ہی نہیں اس جیسا. وہ ہوا سمیع البصیر، وہ ہر چیز سننے والا اور دیکھنے والا ہے. ایک اہم بات سمجھنی چاہیے، یہ بہت ڈیپ بات ہے. یہ محمد ابن ناصر البراق نے لکھا ہے عقیدۃ تحویہ کی شرح کے اندر، کہ جو بھی ایک بندے کے ذہن میں رب کے متعلق کیفیات آتی ہے نا، کہ رب کیسا ہوگا، اللہ تعالیٰ کیسا ہوگا، سنتا کیسے ہوگا، دیکھتا کیسے ہوگا، وہ سب غلط آتی ہے ذہن میں کیفیات. کیونکہ وہ آ جاتی ہے انسان کو مخلوق کے مشاہدہ کرنے کے بعد. کیونکہ ہم کیا ہے، مخلوق، کریشن. ہم کیا کرتے ہیں وٹنس کریشن کو. جو ہمارے ذہن میں تخیلات بن جاتے، مطلب آئیڈیاز جنریٹ ہو جاتے، وہ کس بنیاد پہ بنتے؟ آن دا بیس آف وٹنس ان دا کریشن، مخلوق کے مشاہدے کی بنیاد پہ. پھر ہم بولتے ہیں کہ ہم خدا کو مثال دیتے ہیں مخلوق کے ساتھ، یا ہمیں دماغ میں جو کیفیت آتی ہے، اللہ تعالیٰ بالکل ویسا نہیں ہے. یہ سمجھنا ہے. جو بھی کیفیت ہمیں رب کے بارے میں ذہن میں آتی ہے مخلوق کے مشاہدے کرنے کے بعد، اس لیے ہم بولتے ہیں نا ہم کیفیت بیان نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کی جو ذات کی عظمت ہے نا، وہ بیونڈ کمپریہنشن ہے، وہ ہمارے ذہن سے بیونڈ ہے. پورا سمجھ نہیں آ سکتا انسان کو اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے، وہ پورا آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے، کمپریہنڈ ہی نہیں کر پائیں گے ہمارے مائنڈس. یہ سمجھنا ہے. تو اس کے بعد یہ تھا توحید کے 3 ٹائپس. توحید العبادہ، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اپنی عبادت کے اندر، کیا بولتے ہیں توحید الالوہیہ. توحید الربوبیہ، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اس کے رب ہونے کے اندر، لارڈ ہونے کے اندر. اور توحید الاسماء والصفات، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اس کے نام اور صفات کے اندر. اس کو بولتے ہیں مونوتھیزم آف اللہ ان ہز ورشپ، مونوتھیزم ان لارڈشپ، اینڈ مونوتھیزم ان ہز نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس. ایسے سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو ہم. اس کے بعد میں کوشش کرتا ہوں میں بولوں گا انگلش میں بھی اردو میں ترجمہ کروں گا، سارا اردو ترجمہ، کیونکہ کچھ لوگ جو ہے وہ اردو سمجھ نہیں پاتے، وہ انگلش سمجھ پاتے، کچھ لوگ جو ہے وہ انگلش سمجھ پاتے، اردو سمجھ نہیں پاتے. تو میں سب لینگویج استعمال کرتا ہوں، ایسا ٹھیک رہتا ہے پھر بھی. اچھا اس کے بعد اب دیکھیے دھیان سے آپ،
اب ہمیں کرنا انالائز لا الہ الا اللہ کیا ہوتا ہے. دیکھیے ولا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ ہے. اچھا اللہ کے بارے میں جو ہے نا ابن القیم شاید وہ بولتے ہیں کہ دیکھیے جب انسان اللہ بولتا ہے نا، اسٹارٹ کرتا ہے الف سے، اینڈ کرتا ہے ہا سے نا. دیکھیے اللہ، اسٹارٹنگ میں الف بولنا مشکل لگتا ہے انسانوں کو. آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی اٹک جاتا ہے نا بات کے اوپر، وہ پہلے الف کے پہ اٹک جاتا ہے عام طور پہ انسان، اسٹارٹنگ میں اسٹیمرنگ ہو جاتی ہے اس جگہ پہ. تو جب انسان اللہ بولتے ہیں تو الف مشکل ہوتا ہے آرٹیکولیٹ کرنا، سیدھے واول ڈائریکٹلی کرنا آرٹیکولیٹ وداؤٹ اینی پریسیڈنگ لیٹر مشکل ہو جاتے ہیں. جب انسان اللہ کرتا ہے، جب انسان ہا کی آواز نکالتا ہے نا، آپ دیکھیے اب ہا پڑھیے، اس کی آواز بالکل دل کو چھوتی ہے. تو اس طریقے سے انسان اپنی محتاجی کا اظہار کرتا ہے رب کے سامنے. لیکن جب یہ اللہ کا نام مکمل بولتا ہے نا، اس کو سیدھے اثر پڑتا ہے دل پہ. آپ دیکھیے لا الہ الا اللہ ایسے پڑھنا ہے نا، یہ ہا مت ہے، یہ ہا ہے. تو ویسے یہ سمجھنا ہے ولا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ ہے، لہا رکنان، اس کے دو رکن ہیں. ہم بول سکتے ہیں دو پلرز ہیں، یا دو اس کے پارٹس ہیں، یا پلرز بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے. النفی والاثبات، پہلے اس میں آتی ہے نگیشن، نفی کرنا، انکار کر دینا. پھر اس میں آتا ہے اس بات کرنا، ثابت کرنا، افرم کرنا. دیکھیے کیسے. فلا الہ، جو لا الہ ہے، تنفی العبادت عن کل ما سوى اللہ تعالی، یہ نفی کرتا ہے، نگیشن کرتا ہے عبادت کی ہر اس سے جو اللہ تعالیٰ کے بغیر ہے. وَإِلَّا اللَّهُ، اور جو الا اللہ ہے، تثبت جمیع عبادت للہ وحدہ، یہ ثابت کرتا ہے ساری کی ساری عبادت کی جائے گی خالص اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. پہلے ہم بولتے لا الہ، پھر ہم کیا بولتے الا اللہ، ہے نا. لا الہ الا اللہ. اس کے بعد سوال جواب ہو جائیں گے اینڈ کے 5 منٹ، ٹھیک ہے. ایسے ورنہ انسان نہیں پڑھ پاتے ایسے آن لائن کلاس میں. والنفی والاثبات هو التوحید، اب جو نفی کرنا ہے، نگیشن کرنا ہے، لا الہ کوئی بھی بات کی مستحق نہیں ہے، کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے. والاثبات، اور پھر اس بات کرنا الا اللہ، کہ صرف اللہ تعالیٰ ہے. هو التوحید الذي جاءت به الرسل، یہی وہ توحید ہے جو لے کے رسول آ گئے تھے. وانزلت به الکتب، جس کو لے کے کتابیں نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اسی پہ کتابیں نازل ہوئی تھی، توحید کے اوپر ہی. قرآن کیا ہے؟ القرآن کلہ توحید. ایک رب جس تمہیں پیدا کر دیا ہے، تمہیں رزق دیتا ہے، تمہیں زندگی دی ہے، تمہیں مارے گا، تمہیں حساب کتاب لے گا، تمہیں واپس زندہ کر دے گا. تو قرآن کیا ہے سارا؟ توحید. آخرت بھی کیا ہے؟ توحید. القرآن کلہ توحید. اچھا ہم کیا کرتے ہیں فالو؟ اللہ تعالیٰ کے احکام، ایک رب کے احکام فالو کرتے ہیں. ایک لائف دی گئی ہے اس دنیا کے اندر. تو یہ بھی کیا ہے؟ توحید. تو اس سے بولتا ہے ابن القیم القرآن کلہ التوحید، قرآن سارا کا سارا توحید میں بنیاد، اس کی بنیاد ہے. وهو اثبات الالوہیت للہ وحدہ، جو الا اللہ ہم بولتے ہیں، جو اس بات ہم کرتے ہیں، وہ کیا؟ اثبات الالوہیہ، ہم ورشپ کو ثابت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اکیلے. دیکھیے اللہ پتہ کیا ہوتا ہے، یہ بھی آپ رکھے یاد. اللہ سمجھنا اللہ کیا ہوتا ہے. اللہ کو آپ لکھیے، اس کو بولتے ہیں عربی زبان کے اندر اسم الاعظم، یا اسم اعظم لکھیے آپ. سب سے عظیم نام جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ اللہ ہی ہے. کیونکہ اللہ جو ہے نا، جن کو عربی آتا ہوگا ان کے لیے یہ الہ سے بن گیا ہے. الہ پتہ ہوگی عربی جاننے والوں کو، جو ال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دا، ہے نا، دا ڈیفینیٹ آرٹیکل جو ہوتا ہے. اور الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معبود، یعنی کہ دا ڈیٹی بولیں گے ہم، یا دا گاڈ. یعنی کہ دا یہاں پہ آ رہا ہے کوئی خاص جو ہوگا. دیر از نو گاڈ بٹ دا گاڈ. وہی کہ کوئی بھی عبادت کی مستحق نہیں ہے، صرف ایک عبادت کی مستحق ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. ایک اور بات، کچھ علماء بولتے ہیں کہ اللہ کا مطلب ہو گیا وہ ذات جس سے انسان حیران ہو جائے گا. کیونکہ جب انسان کائنات کے اس وسیع نظام پہ غور کرتا ہے، اس کمپلیکس میکانزم پہ غور کرتا ہے، پھر وہ سچ میں خالق کائنات پہ غور کرتا ہے کہ وہ، جب دنیا اتنی کمپلیکس ہے تو خالق کائنات کی ذات کتنی عظیم ہوگی. تو حیران ہو جاتا ہے بندہ اس سے. اسی حیرانی کے باعث انسان عبادت بھی کرتا ہے اس رب کے سامنے. اس کو بولتے اللہ. بِأَن يَشْهَدَ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، کہ انسان گواہی دے کہ کوئی بھی عبادت کی مستحق نہیں ہے صرف اللہ تعالیٰ کے. وَلَا يَعْبُدَ إِلَّا إِيَّاهُ، اور نہ کسی کی عبادت کی جائے صرف اللہ تعالیٰ کی ہی. وَلَا يَتَوَكَّلَ إِلَّا عَلَيْهِ، توکل بھی کسی پر نہیں کر دیا جائے گا، ٹرسٹ بھی کسی پر نہیں کر دیا جائے گا، معاملات کسی کے سپرد نہیں کر دیے جائیں گے، لیکن صرف اللہ تعالیٰ کے. وَلَا يُوَالِي إِلَّا اللَّهَ لَهُ إِلَّا لَهُ، ہم دوست نہیں بنائیں گے. وَلَا يُوَالِي، ہم فرینڈشپ نہیں قائم کریں گے. إِلَّا لَهُ، ہم دوستی بھی صرف
صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کریں گے. ولا یعادی الا فی. ہم عداوت، دشمنی، بغض، نفرت نہیں رکھیں گے. ہم دشمنی نہیں کریں گے الا فی، لیکن صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اور اسی کو بولتے ہیں کیا؟ عقیدت الولاء والبراء. سنا ہوگا آپ نے سبوں نے، عقیدت الولاء والبراء. ولا کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنا ان سے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور برا کا مطلب ہوتا ہے دوری اختیار کرنا، نفرت رکھنا ان سے جو اللہ جن سے اللہ نفرت رکھتا ہے. مشرکوں سے برات اختیار کرنا، موحدوں سے، توحید پرست لوگوں سے محبت کرنا، دوستی کرنا، مسلمانوں سے دوستی کرنا. اور جو کفار ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، ان سے برات اختیار کرنا. اس کو بولتے ہیں عقیدت الولاء والبراء. من احب للہ وابغض للہ. ٹھیک ہے، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، جس نے اللہ کے لیے عداوت رکھی کسی سے، تو اس کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ فقد استکمل ایمان، اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. حدیث میں بھی آ گیا ہے، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ. 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں آ جاتے وہ اشخاص، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علی ذلک وتفرقا علیہ. 2 ایسے آدمی جو محبت کرتے اللہ کے لیے اور الگ بھی ہو جاتے اللہ کے لیے، تو وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ٹھیک ہے، ایک بار پھر ریپیٹ کیجیے. ٹھیک ہے، عقیدت الاہل ولاء والبراء کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنا ان سے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، یعنی کہ مومنوں سے، موحدوں سے، توحید پرست لوگوں سے، نیک لوگوں سے. والبراءۃ من الشرک وعلی، ان سے برات اختیار کرنا جو شرک والے ہوں گے، شرک کرنے والے ہوں گے، ان سے بالکل شرک سے، یہ تو شرک سے کرنی ہے برات اختیار، شرک سے دور رہنا ہے، اور شرک والوں سے بھی دور رہنا ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے. ولا يعمل الا لاجله. انسان کوئی بھی عمل نہیں کرے گا لیکن صرف رب کے لیے. کوئی اور مقصد نہیں ہوگا انسان کو عمل کے اندر، لیکن صرف کس لیے؟ صرف الا لاجله، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے انسان عمل کرے گا. یہ کلمے کے تقاضے ہے، یہ کلمے کے تقاضے ہے کہ صرف محبت اللہ کی بنیاد پہ کی جائے گی، نفرت اللہ کی بنیاد پہ کی جائے گی. کوئی بھی کام صرف اللہ کے لیے کیا جائے گا. اس کو بولتے ہیں کیا؟ توحید کے جو تقاضے، جو نیسسٹیز ہے توحید کی ہے، جو نیسسٹیٹ کرتا ہے ان چیزوں کو. ٹھیک ہے، وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ نَفْيٌ وَإِثْبَاتٌ. اور یہ جو کلمہ ہے توحید لا الہ الا اللہ، یہ نفی اور اثبات کی بنیاد پہ ہے، نیگیشن اور افرمیشن کی بنیاد پہ. وَلَا يَتِمُّ التَّوْحِيدُ إِلَّا بِهِمَا. توحید کا اتمام نہیں ہو سکتا ہے، توحید تمام اور پورا نہیں ہو سکتا ہے. اتمام بولتے ہیں پورا کرنے کو. توحید تمام نہیں ہو سکتا ہے الا بہما، صرف ان 2 کے ذریعے سے ہی. کیا آپ نفی بھی کرو گے اور اثبات بھی کرو گے؟ چلے کٲشِر پٲٹھۍ چھِ دَپان کہ گۄڈٕ دِژ ژٕ پنٛنِس دِلس پھش لا کے لسلہِ سۭتۍ، اتی ویسہِ سے اللہ. ہم بولتے ہیں کشمیری میں کہ جو لا ہے، اس سے آپ پہلے اپنے دل کو جھاڑو مار دو، تب جا کے آپ کو دل میں الا اللہ اترے گا. اس کا مطلب اگر انسان کے اندر گندگی، شرک کی ہے، ریا کی ہے، ٹھیک ہے، بد عملی کی ہے، تو پہلے وہ دور کر لیے، پھر جا کے نیک اعمال کرنے ہیں. کوئی انسان فار ایگزامپل چل رہا ہوگا سڑک پہ، وہ نالی میں گر گیا، گندا ہو گیا نالی میں گر کے. وہ اب وہ کر رہا ہے کام، وہ عطر لگاتا ہے اوپر سے، ٹھیک ہے، وہ سینٹ لگاتا ہے اپنے آپ کو، پرفیوم لگاتا ہے. اس کے بعد ہم بولے نہیں پاگل انسان ہو گیا. اگر یہ نالی میں گیا ہے، اس کو پہلے اپنا آپ صاف کرنا ہے، غسل کرنا ہے، کپڑے صاف کرنے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے بعد لگائے گا کیا ہے؟ عطر وغیرہ. تو اس کی مثال جو تمام معبودان باتوں کا انکار نہیں کر دیتا ہے، وہ نہیں بولتا ہے کسی کو اتھارٹی نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ. وہ کوئی بھی بات کے لائق نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ. کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرنا ہے، رکوع نہیں کرنی ہے، نظر نہیں ماننی ہے، قربانی نہیں کرنی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. ٹھیک ہے، خشوع، خضوع، عاجزی، انکساری، تذلل، جو ہے رہبت، خشیت، انابت، یہ صرف اللہ کے لیے کرنی ہے. تو وہ ایسا، وہ انکار نہیں کرتا ہے پہلے، وہ نفی نہیں کرتا. اس بات وہ کرتا ہے اللہ ایک ہے، مان لیا، لیکن انکار نہیں کرتا ہے ان گڑے ہوئے معبودان باطل کو جن کو یہ عبادت کرتے ہیں، جن سے یہ پکارتے ہیں، جن سے نظریں پوری کرتا ہے اپنی. اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ گندگی میں گر جاتا ہے، گندگی صاف نہیں کرتا ہے، سینٹ لگاتا ہے اوپر سے. وہ سینٹ مطلب کہ وہ عبادت کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، سب ہو جائے گا ملٹیپلائی بائی 0، ہبا منثورا ہو جائے گا. فجعلناہ ہبا منثورا، وہ برابر اڑتی ہوئی گرد بن جائے گی اس کو. ان اعمال کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا جہاں پہ اخلاص نہیں ہوگا، جہاں پہ توحید نہیں ہوگا، کوئی اعتبار ہی نہیں عمل کرنے کا، سب ضائع ہو جائے گی انسان کے عمل. تو اس پوائنٹ سے سمجھ آتی ہے امپورٹنس توحید کی. کہ بولتے ہیں نا آپ سن لیا توحید، کتنی بار سنیں گے، بور ہو جاتے ہیں سنتے سنتے، کتنا توحید بور ہو گیا، باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں. نہیں، واللہ بنیاد یہاں پر ہی ہے، اساس یہ ہے دین کی توحید.
پھر آگے چلنا ہے. فرسٹ پرائیورٹی، فرسٹ ترجیح جو دینی ہے وہ توحید کو دینی ہے، اور شرک سے بچنا ہے. شرک بھی جاننا ہے اس سے بچنے کے لیے. ٹھیک ہے. کوئی سوال کسی کو تو وہ سوال کر سکتے ہیں. ٹائم ہو گیا میٹنگ کا، ابھی بچ کے 3 4 منٹ. ٹھیک ہے. سوالات کرنی چاہیے انسان کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد اچھا، بنفی الالہیت، کہ ہم نفی کریں گے ورشپ کی، عن کل ما سوى اللہ تعالی، ہر اس چیز سے جو اللہ تعالیٰ کے بغیر ہوگا. آپ سوال کر سکتے کوئی بھی جو لکھے گا چیٹ میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کوئی بول رہا ہے آپ نے میرا نمبر بلاک کر دیا ہے. میں جواب نہیں دیتا ہوں کسی کو ایسے ہی. جب کوئی سوال اس طریقے آتا ہے تب میں جواب دیتا ہوں. باقی میسج نہیں کرنی چاہیے ایسے مجھے. ٹھیک ہے. عن کل ما سوى اللہ تعالی من المرسلین، مرسلین میں سے. ٹھیک ہے. حتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ومن الملائکۃ حتی جبریل، اور فرشتوں میں سے بھی حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام. فضلاً، کسی کی بات نہیں کرنی ہے، کسی پیغمبر کی نہیں، کسی کو نہیں پکارنا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، امام الاتقیاء، سید الولد آدم، ان کو بھی نہیں پکارنا ہے. بڑے سے بڑا مقرب فرشتہ اللہ تعالیٰ کا جبریل علیہ السلام، اس کو بھی نہیں پکارنا ہے. فضلاً عن غیرہما، یہ فضیلت ہے. عن غیرہما من الانبیاء والصالحین، واثبات الالوہیت للہ عز وجل. مجھے پچھلے ہفتے کی ریکارڈنگ چاہیے استاد جی. اللہ برا میں دنیا کام میں مشرک ہوں تب انہیں ساتھ کام کر. اللہ برا میں اگر دنیا کام میں مشرکین ہو تب ان کے ساتھ کام کر سکتے. ہاں، دنیا کے کام کے ساتھ کر سکتے ہیں، اس میں مسئلہ نہیں ہے. دوری سے مراد ہے کہ ان کے جو باطل اعتقادات ہے اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے انسان کو. ٹھیک ہے. دوری سے مراد ہے ان کو دکھانا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ سپورٹ، ہم تمہیں نہیں کرتے اس چیز سے. اس کا مطلب یہ نہیں بالکل آپ کرو کہ اپنے آپ کو ایسولیٹ، وہ بالکل بھی نہیں کرنا ہے. ہاں، ان کی مصابات اختیار نہیں کرنی ہے، ان سے دوری ڈسٹینس مینٹین کرنی ہے اپنی جگہ پہ انسان کو. لیکن کلی طور پہ ویسا نہیں کرنا ہے. جو صحابہ ہیں انہوں نے کام کیا تھا ان کے ساتھ، کفار کے ساتھ. ٹھیک ہے. جو ہم دنیا کے کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، وہ کر سکتا ہے انسان، لیکن ایک لمٹ تک باؤنڈریز مینٹین کرنی ہے. کوئی فرق نہیں آنا چاہیے ایمان میں. ایمان میں پھر اس کے بعد اچھا، فضلاً عن غیرہما من الانبیاء والصالحین. اب فضیلت کس کو دینی ہے؟ چاہے چاہے کتنی بھی فضیلت کیوں نہ ہو انبیاء کو، مرسلین کو، لیکن پھر بھی کسی کی عبادت نہیں کرنی اللہ تعالیٰ کے بغیر. اس نے آپ لکھا فضل علی غیرہما من الانبیاء والصالحین. آپ سوچیں کہ ہم انبیاء اور صالحین کو بھی نہیں پکار سکتے. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اللہ کے قریب فرشتے ان کو نہیں پکار سکتے، جبریل علیہ السلام کو. تو باقی کہاں سے آئیں گے جن کو ہم پکاریں گے؟ کیسے ہم کسی کو پکار سکتے اللہ تعالیٰ کے بغیر؟ وہ اثبات الالوہیت للہ، اور ثابت کرنا پھر اللہ تعالیٰ کے لیے الوہیت، ورشپ. الا اللہ پڑھ کے ایسا بولنا. اچھا بولے فلا یکفی النفی، صرف اور صرف کافی نہیں ہے انسان نفی نیگیشن کر رہا ہے، نہیں. ولا یکفی الاثبات، صرف اور صرف اس بات کرنا، افرم کرنا اللہ تعالیٰ ہے، یہ بھی کافی نہیں ہے. بل لا بد، بلکہ کوئی چارہ ہی نہیں نیسیسریلی، من الاثنین، دونوں ہونے چاہیے. مقترنین، دونوں ہونے چاہیے ساتھ ساتھ، کمپینینس ہونے چاہیے دونوں. نفی بھی کرنی ہے، اس بات بھی کرنی ہے. لا الہ نفی ہے اور الا اللہ اس بات ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ درس ختم ہو گیا آج کا. سر لوگ ایسے ہی کہتے ہیں کہ ہمیں کہ لبیک یا محمد، ایسا نہیں بولنا چاہیے، شرک ہے. ہم حاضر اے محمد، یا جب لفظ آتا ہے یا حرف النداء ہے، پارٹیکل آف انووکیشن، تو کسی کو پکارنا اللہ کے بغیر یہ شرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یا علی مدد کہنے والا بالکل مشرک ہوتا ہے، وہ شرک کرتا ہے وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. پکارنا خالی اللہ تعالیٰ کو، یہ تو شرک ہے. باقی سب حج کے بدلے کسی غریب کی مدد کرنا ٹھیک ہے، بس نہیں نہیں، حج کرنا ہے، غریب کی الگ مدد کرنی ہے. حج کرنا فرض ہے انسان پہ، فرض ہے عین انسان پہ، اس کو استطاعت ہوگی تو پہلے فرضی حج کرنا ہے، اس کے بعد غریبوں کو پیسے دینے ہیں. ٹھیک ہے. باقی اب دن کا ریکارڈنگ میں سینڈ کرتا ہوں، کل کی بھی اور آج کی. میں پلے لسٹ بناتا ہوں اس کا آج.